ارب اس ضلع کے اندر، یہ صرف حافظ آباد پٹی کی بات کرو، جلال پور پٹی کی بات نہیں کرو، یہ 30 ارب زراعت اس پورے ضلع کے اندر تقسیم ہو جائے گی۔ یہ اسلام کا معاشی نظام ہے، یہ اسلام کا معاشی نظام ہے۔ ہم نے قرآن کو اس حوالے سے پڑھا، ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا چاہا ہے، اشر ہے نا، ہر مسئلے کے اوپر اشر ہے۔ ابھی آپ کے مول و تارن کے قرب و جوال میں کتنی زمین ہوگی؟ 10,000 ایکڑ میں ہوگی نا۔ ہر ایکڑ میں سے صرف 2 من لگا لیں، کتنی بنتی ہے؟ 20,000 من۔ یہاں کے مربع میں وہ 20,000 من گندم تقسیم ہو جائے، 20,000 من مونجی تقسیم ہو جائے، سبزیاں تقسیم ہو جائے۔ کوئی ایسا غریب ہو سکتا ہے کہ جو کسی کے سامنے ہاتھ میں آئے؟ پوری دنیا کا مسئلہ گردش دولت کہ یہ تجوریوں میں سے نکال کر کس طرح سے مارکیٹ میں لاتے ہیں، اور یہ زکات اور یہ اس شخص کے اوپر ہے جو انتہائی کنجوس ہے، جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات نہیں کرنا چاہتا، اسے کہا کم از کم یہ تو مجھے کرنا ہے، ورنہ تو اللہ نے کہا قرآن میں ماذا ينفقون، میرے ابھی صلی اللہ یہ پوچھتے کیا خرچ کریں؟ قل اللہ، انہیں کہیے جو ضرورت سے زائد ہے۔ یہ کتنے لوگوں کا حوصلہ ہے جو ضرورت سے زائد اللہ کے راستے میں خرچ کریں؟ ایک جگہ اتنی طرح بات کر رہا تھا، اچانک اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی، میں کہا جو بات مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں نہ آئی، وہ جنگل کے درندے کی سمجھ میں آ گئی۔ شیر کو دیکھتے ہیں شکار کرتا ہے نا، جتنی بھوک لگی وہ کھا لیتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسے کبھی جتایا یہ میرا یہ میں بعد میں کھاؤں گا؟ ہم قربانی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں اور فلٹر اپنا کر کے رکھ لیتے ہیں۔ کیسی تھی بات؟ اس جنگل کے طریقے کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور اسے رب کے اوپر کتنا کامل یقین ہے کہ جس نے اب مجھے تازہ گوشت دیا ہے، جب مجھے کل بھوک لگے گی تو تب بھی وہ مجھے تازہ ہی دے گا۔ لیکن ہم لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے اس رب کے اوپر اس طرح یقین نہیں۔ یار ذرا سوچو تو صحیح، مہینہ گزر گیا بیچارہ، مہمان مہینہ تھا نا، آنے کا انتظار تھا، پیچھے پلٹ کر دیکھتے لگتا ہے مجھ سے قرآن ہمیں بڑی محبت اور چاہت سے سنا ہے نا۔ یہی کلام ہے، کسی عام فرد کی بات اڑائی ہے، یہ تو رب کا کلام ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ بیٹھے تلاوت کر رہے تھے نا، ان کے والد محترم آئے، کہنے لگے بیٹا کیا کر رہے ہو؟ قرآن کی تلاوت۔ بیٹا یوں نہیں، پھر کیسے؟ پھر کیسے؟ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے والد محترم کہنے لگے بیٹا اس قرآن کو جب تلاوت کرنے لگو تو یوں سمجھا کرو کہ یہ بھی آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور جب اس تصور کے ساتھ جب اس کی تلاوت کرو گے نا، پھر دیکھنا کہ اس کے ساتھ تمہاری زندگی کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ وہ علامہ اقبال تھا تو داڑھی مڑا، لیکن کوئی مسجد کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جہاں پہ اس کے کہے ہوئے بول جو ہے وہ دہرائے جاتے ہیں۔ یہ آج میری آپ کی زندگی کی گزر قاری صاحب محترم جو فرضوں کی نماز پڑھا رہے تھے نا، اور جس طرح کی انہوں نے تلاوت کی، سچی بات میں سوچ رہا تھا یار کمال ہے اس قرآن کا۔ اور مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرانس کے اندر ہیں، انڈیا کے تھے ویسے، حیدرآباد تک بنتے تھے، لیکن جب وہ یعنی وہ پاکستان الگ ہوا نا، وہ ضرور پھر ہندوستان ہی گئے۔ فرانس اور اس نے بہت کام کیا، بہت علمی کام کیا، اور ان کے ہاتھ کے اوپر ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا۔ بڑے کمال کے انسان تھا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا، مجھے ان کی قرات سے وہ یاد آ گئی۔ اسی طرح اس نے قرات کی مجلس تھی، ایک بہت بڑا قرآن کا بھویا وہ بھی اس مجلس کے اندر بیٹھ گیا۔ اس نے جب قرآن پاک کی تلاوت سنی نا، کہنے لگا یار یہ تو کوئی بہت بڑا موسیقار ہے جس نے ان سروں کو تشکیل دیا۔ یہ کوئی عام سا فرد نہیں ہے، یہ کوئی عام سا
یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترے، یہ تو ہدایت ہے. کہ نہیں، اس کو بنانے والا، تشکیل دینے والا کوئی بہت بڑا موسیقار ہے. میں نے آج تک ایسے سر نہیں سنے نہ دیکھا، اور وہ خود فرانس کا سب سے بڑا نئے سر اس نے ایجاد کیا. ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کے پاس ہے اور آپ کے ہاتھ میں اس نے کلمہ پڑھا، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ڈاکٹر عبید اللہ کہتے ہیں میں نے ایک بہت اچھے قاری استاد کے طور پر ان کے ساتھ ہی قرآن سیکھا. وہ پڑھتا تھا اور جھومتا جاتا تھا. جب وہ قاری پڑھاتے وہ جھومتا، یار کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے. سورہ قاری صاحب نے پڑھنا والا ان الانسان لفی خسر، دونوں یہ گڑبڑ ہے، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس ہستی کا کلام ہے، اس میں کچھ گڑبڑ ہے. یہاں وہ کام نہیں کر رہے. مسئلہ پیدا ہو گیا کہ یہ کیا گڑبڑ ہو گئی. وہ ڈاکٹر عبید اللہ صاحب کے پاس آ گئے، وہ مسئلہ بیان کر. ڈاکٹر عبید اللہ صاحب بھی پریشان ہو گئے ہیں. عموماً ہم بلاغت پہ وقت کرتے ہیں. ڈاکٹر عبید اللہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ مجھے اچانک ایک دم خیال آیا کہ قرآن پڑھاتے ہوئے استاد محترم نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ یہاں ضروری نہیں ہے کہ وقف کیا جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر. کہتے ہیں جب میں نے کہا اس کو اس طرح بھی والعصر ان ایک تو مجھے پڑھتے ہاں بس مسئلہ حل ہو گیا. ہاں مسئلہ حل ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا نا ہدی للناس، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہر مزاج کے لوگوں کے لیے، ہر فیلڈ کے لوگوں کے لیے، ہر طرح کا شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے. لیکن میرے آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ میرے آپ کے لیے کیوں نہیں؟ میری آپ کی زندگی کیوں نہیں بدل؟ الحمد سے لے کر والناس تک سنا ہے کیا ہوا؟ کچھ بدلا؟ تو فیل اپنے دوستی علیہ رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے تو بلا دوست کے سردار تھے نا، مکہ میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زور. مکہ کے سردار چودھری آگے بڑھ کر ملے، استقبال کیا اور ساتھ ہی پیغام دیا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑا جانور ہے. اس کی بات نہیں سننی. وہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں گائی ڈلوا دیتے ہیں، خامد اور بیوی کے درمیان میں فرقہ ڈلوا دیتے ہیں، بھائی کو بھائی سے لڑا دیتے ہیں، اس کی بات نہیں سننی. کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کے اندر روح کے پھمبے رکھ دیے کہ کسی طرح وہ آواز میرے کان میں نہ پڑے. کہتے ہیں میں حرم میں گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز شروع کی، قرآن کی تلاوت ایسی بھنک سی کیونکہ پھمبے تھے، مجھے نہیں سمجھ. اگلا دن ہوا پھر اسی طرح سے وہ آئے تو مجھے ایسے کہہ رہا ہے کمال ہے کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں، ادیب ہوں، اپنی قوم کا سردار ہوں، سمجھدار انسان ہوں، یہ کس طرح میرے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ میں سنوں تو صحیح. اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کر لوں گا، نہیں اچھی ہوگی تو بس چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں تو کم میں نکالے کان میں آواز بڑی، دل و زمین کی دنیا بدل گئی. دل ہی بدل گئی، سوچ ہی بدل گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دے دی اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں نے آپ نے آرام سے لے کر ناس تک پورا قرآن سنا ہے نا. آج محترم مفتی صاحب نے مکمل کیا ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن میری اور آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ میرے گھر کا ماحول بدلا، میرے بازار کا ماحول بدلا، میری دکانداری کا طریقہ بدلا، میرے کارخانے چلانے کا طریقہ بدلا. ہمارے ایوان اقتدار کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ مفادات کے بندے، خواہشات کے بندے، ہم اس کو بس ثواب کی نیت سے ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ تو میری اور آپ کی زندگی کے لیے نفع بخش ہے. بھائی یہ عمل دینے والی کتاب ہے، یہ سکون دینے والی کتاب ہے، یہ تفرقوں اور نفرتوں کو ختم کرنے والی کتاب ہے، یہ دشمنوں کو مٹا کر دوستوں کے اندر تبدیل کرنے والی کتاب ہے. اوس اور خزرج کے درمیان کس طرح کی لڑائی ہے؟ کیسی دشمنی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن سنایا، دلوں زمین بالکل دنیا بدل، جو برسوں سے لڑتے چلے آ رہے تھے، 2 صدیاں ہو گئی تھی، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے تھے، ایسی محبت، ایسی چاہت۔ ہمارے درمیان تو اس طرح کی لڑائی نہیں ہے، لیکن محبت بھی نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کی مسجد میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، ہمارے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، خوف آنے لگتے ہیں۔ جس جگہ پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اللہ صرف مسلمانوں کا کیا خیال ہے؟ پوری کائنات کا رب ہے بھائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صرف مسلمانوں کے نبی ہے؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے بھائی۔ ہم اگر انہیں صرف مسلمانوں کا نبی قرار دیں تو ہم تو آپ کی نبوت کو محدود کریں۔ آپ کی نبوت محدود نہیں ہے، آپ کی نبوت تو پوری کائنات انسانی کے لیے ہے۔ وہ مجرم اسی لیے تو ہے کہ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، اس سچائی اور صداقت کو قبول نہیں کیا، اس لیے تو وہ مجرم ہے۔ لیکن ہم نے اس کو محدود ہے اور خود بھی اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا تعین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محترم مفتی صاحب کہتے ہیں اتنی خوبصورت صورتیں، اتنی پیاری مسجد، قالین بچھے ہوئے ہیں، میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں۔ یہ رمضان ہے نا، کتنی اچھی اچھی ہم نے سحریاں کی ہیں، کتنی اچھی اچھی افطاریاں کی ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا میں اور آپ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارے ہیں؟ اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ انہوں نے اس طرح کے قالین کے اوپر کبھی سجدہ کیا تھا؟ اس طرح ایسی لگی مسجد کے اندر کبھی رب کے سامنے سجدہ سجود ہوئے تھے؟ یوں بارش پڑتی تھی، مسجد نبوی ٹپکتی تھی، نیچے کیچڑ ہو جاتی، یہ سب سیدھی کرنے کے لیے پتھر کی کنکریاں ہوتی، بعض دفعہ وہ پیشانی کے نیچے آ جاتا۔ آج یہ راحت اور سکون، میں اکثر کہتا ہوں جس طرح کی افطاری پوری زندگی میں سب سے کمزور ترین اور ماٹھی افطاری میں نے کی ہوگی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں اس طرح کی بھی ایک افطاری کی، اور ہم پھر بھی اللہ کا احسان جتاتے ہیں کہ تیرے لیے تو تھا، ہم اس کے شکر گزار نہیں۔ یار مجھے بتاؤ تو صحیح، اس دین کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ میرا آپ کا رشتہ ہے، یہ قرآن میری زندگی نہ بدل سکے، میرے رہنے سہنے کے سٹائل کو نہ بدل سکے، پیچھے کیا ہے؟ یہ قرآن وہ ہے جس نے لوگوں کے دلوں کو بدلا ہے، سوچ اور فکر کو بدلا ہے، لیکن آج ہم اس کو اس لیے پڑھتے ہی نہیں۔ ہمارا تو گھر جائے ہم کہتے ہیں قرآن خانی بس کرا دو، اس کو راحت مل جائے گی نا۔ یہ قرآن میں کل بھی کہہ رہا تھا زندگی ہے، اور ابھی میں سوچ رہا تھا کہ قاری صاحب نے مناس پہ ختم پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا کہ نہیں، لیکن انہوں نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ شروع کر دیا۔ یہ قرآن زندگی ہے، اور زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، وہ رکتی نہیں ہے، اس کا کہیں اختتام نہیں ہوتا، وہ تو لافانی ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح میں نے ہر جگہ دیکھا، رات میں وہاں مسجد ہے، چھوٹا سا بچہ ناز میں مکمل کرنے کے ساتھ اس نے آغاز کر دی، یعنی یہ آغاز بھی پیغام دے رہا ہے، یہ زندگی کا پیغام ہے بھائی، یہ ٹھہراؤ نہیں ہے، یہ رکنا نہیں ہے، اس میں تو عمل کرنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، اگر ہم اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرتے نا تو میری اور آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ علامہ عنایت اللہ خان مشرقی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ اپنی آپ بیتی کے اندر لکھا ہے، وہ کیمبرج کے اندر پڑھتے تھے، کہتے ہیں 1906 کی بات ہے کہ میں کیمبرج یونیورسٹی سے نکل رہا تھا، اتوار کا دن تھا، زوردار بارش ہو رہی، پروفیسر سر جیمز جو اپنے دور کے بہت بڑے ماہر فلکیات تھے، انہوں نے ایک بغل میں بائبل دبا رکھی ہے، چھتری ہاتھ میں ہے، بارش میں بھیگتے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں پیچھے سے تیز چلا، میں نے کہا السلام علیکم سر، وہ متوجہ نہیں ہوئے، میں اور تیز چل کے قریب گیا، میں نے پھر کہا السلام علیکم سر، وہ متوجہ ہی نہیں ہوئے، میں پھر اور قریب گیا، بالکل قریب جا کے سر السلام علیکم، وہ ایک دم منہ چڑھ گیا اور کہ ہاں عنایت اللہ کیا بات،
کہ سر بارش ہو رہی ہے، چھتری آپ کے پاس ہے، آپ نے کھولی نہیں؟ کہ انہوں نے ایک دم چھتری کھول کے سر پہ ٹانگ دیا۔ میں نے دوسری بار میں نے کہا سر آپ جیسا پڑھا لکھا انسان، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے وہ دور الہاد کا دور تھا، ہر پڑھا لکھا انسان رب کا انکار کرتا کہ اس دور میں علمی آدمی سمجھے اسے جاتا تھا جو خدا کا انکار کرا، کہ آپ بغل میں بائبل لگا رکھی ہے اور کلیسا کی طرف جا رہے ہیں، یہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کو تو کلیسا کی طرف جانا ہی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پروفیسر سر جیمس کہتے لگے نا اللہ آج شام کو گھر آنا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کلیسا میں جاتا ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے 4 بجے کا وقت دیا، میں ٹھیک 4 بجے جب ان کے ہاں پہنچا تو لیڈی سر جیمس گھر سے باہر ٹہل رہی تھی اور مجھے دیکھتی کہنے لگی نا اللہ پروفیسر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب ڈرائنگ روم میں گیا تو بائی کے اوپر 2 کپ چائے رکھی تھی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اشارے سے فوراً کہا بیٹھو، چائے کی طرف بھی اشارہ کیا اور ساتھ ہی میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہنے لگے نیت اللہ تمہیں کیا پوچھا، کیا کہا؟ کہتے میں نے بھی سوال دہرایا، خود ہی کہنے لگے کہ نیت اللہ تم یہ جانتی ہو اس کیمبرج یونیورسٹی میں مجھ سے زیادہ ماہر فلکیات نہیں ہے؟ سر بالکل درست، یہ سچ ہے کہ آپ سے بڑا اس وقت کوئی ماہر فلکیات نہیں ہے۔ کہنے لگے صرف کیمبرج کی بات نہیں ہے، پوری برطانیہ کے اندر مجھ سے بڑا کوئی ماہر فلک۔ میں نے کہا سر یہ بھی بات ہے۔ کہنے لگے نہیں برطانیہ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر اس وقت میری ٹکر کا کوئی دوسرا ماہر فلک ہے۔ کہتے میں نے کہا سر یہ بات بھی آپ کو واقعتاً اس وقت آپ دنیا کے سب سے ماہر ترین پر کہنے لگے نیت اللہ سنو، جب تم یہ تسلیم کر دو نا، جب میں ان آنکھوں سے دوربین لگا کر اجرام خلقی کے اوپر نظر ڈالتا ہوں اور اس وقت خدا کی تخلیقات کے کرشمے جو میری آنکھیں دیکھتی ہیں اور وہ اتنے سیارے اور ان کی تیز رفتاری ہیں کہ ایک گھنٹوں میں کروڑوں میل فی گھنٹہ کے حساب سے دوڑنے والے بھی سیارے موجود ہیں اور ان کی انتہائی مشکل گزرنا ہے اور پھر وہ ایک دوسرے سے بچتے بچاتے جس طرح نکل جاتے ہیں، اس وقت خدا کی ذات کا جو ادراک اور شعور مجھے حاصل ہوتا ہے نا کسی دوسرے فرد کو حاصل ہوتا ہے، اس وقت جو خدا کی ذات میرے اوپر سایہ فضل ہوتی ہے نا کسی اور پہ نہیں ہوتی۔ تو ایسے میں عنایت اللہ مجھے بتاؤ کیا میں رب کے سامنے اس کی تسبیح و تحلیل بیان کروں یا نہ کروں، اس کی عظمتوں کا اقرار کروں یا نہ کروں؟ اور علامہ عنایت اللہ خان مشرقی لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کی آواز کے اوپر ایک خاص طرح کی کپکپاہٹ تھی، سر کے بال کھڑے تھے، رونگٹے کھڑے تھے، صاف محسوس ہوتا تھا کہ خشیت الہی پوری طرح سے اس وقت پروفیسر صاحب کے اوپر سایہ فضل ہے۔ کہتے میں نے کہا ہاں سر آپ کی اس گفتگو نے بڑی ایمان افروز تھی، میرے ایمان کو بھی تقویت پہنچائی، لیکن اس وقت مجھے قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کو سناؤں؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں پروفیسر سے سناؤ۔ کہتے میں نے انہیں قرآن پاک کی ایک آیت سنائی، اس دنیا میں مختلف چھپائے ہیں جن کے مختلف رنگ ہیں، مختلف پتھر ہیں، کوئی سرخ کوئی سفید، کوئی کالا کوئی اوجھا کوئی پیلا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو اللہ کی ذات کا ادراک اور شعور رکھتے ہیں۔ کہتے جب میں ان الفاظ میں پڑھا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پروفیسر سر جیمس ایک دم کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نا کیا ایک قرآن میں موجود ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن میں موجود ہے۔ کہتے اس سے 12 انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا اور پھر کہنے لگے کہ عنایت اللہ میری ایک گواہی لکھ لو کہ اگر عرب کا ایک نبی امی یہ بات کہتا نا یہ بات اس انسان کی ہو سکتی، اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہترین 50 برس صرف کر کے جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اگر آج سے 1400 برس پہلے ایک نبی امی یہ بات کہہ دے تو وہ بات کسی انسان کی اور رب کی ہو سکتی ہے۔ میری یہ گواہی لکھ لو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ تو غیر بھی گواہی دیتے ہیں، اگر میں نے اور آپ نے گواہی دے دی تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کردار، میری اور آپ کی سیرت اس کے مطابق ہے۔ ٹائم بھی ایک یورپ کے بہت بڑے تاریخ دان ہیں، وہ پاکستان کے دورے پر آئے، مختار مسعود نے آخری بات میں ختم کر رہا ہوں۔ مختار مسعود ان کی کتاب ہے آواز دوست، ایوب خان کے دور میں بہت بڑے بیوروکریٹ تھے، یہ مینار پاکستان جو بنے اس کمیٹی کے اندر مختار مسعود شامل تھے۔
انہوں نے یہ بات اس کے اندر لکھی ہے کہ ٹائم بھی آئے تو ایک اور بیوروکریٹ ان کے پاس جس کا ہوتا ہے بڑا آدمی آئے تو سائن کروا لیتے ہیں نا، آٹوگراف دیتے ہیں، وہ گئے انہوں نے آٹوگراف دیے اور ساتھ ہی پوچھنے لگے آج ہجری کی کون سی تاریخ ہے؟ وہ بیوروکریٹ بھی منہ دیکھتے کا دیکھتا ہے اور اس سے پہلے سیمینار تھا جس میں اسلام کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی، بڑی گفتگو ہو رہی، اب وہ بیوروکریٹ منہ دیکھ رہا ہے اور پھر ٹائم بھی نے ہجری تاریخ لکھی اور ساتھ ہی کہا جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہ ہو اس کو اسلام کے بارے میں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بڑی حقیقت سے ہمیں آشنا کیا، ہماری آنکھیں کھولی، لیکن ہماری آنکھیں کھلتی نہیں، ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ اور یہی بات مختار مسعود صاحب نے لکھی، کہتے ہیں کہ میں ایک دن بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پہ، دہلی کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا گزری ہوئی 4 صدیوں کا ماتم کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ایک طرف مینار پاکستان ہے، دوسری طرف بادشاہی مسجد کے یہ بلند والا مینار اور درمیان میں ہندوؤں کا گردوارا اور رنجیت سنگھ کی مڑی، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یہ سوچ رہا تھا، غور و خوض کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اور پھر وہ تصوراتی دنیا میں آ کر کہتے ہیں کہ مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں ایک بات کہہ دی کہ جب مسجدیں بے آباد ہو جائیں، جب مسجدوں کے اندر فطرہ واریت پیدا ہو جائے، جب انسان حرص اور لالچ کا بندہ بن جائے اور پھر صدییں یوں ہی بیت جائے، پھر صدییں یوں ہی گزر جائے۔ لیکن یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ جو میرے بیٹے اور موجود ہیں نا، یہ جو نوجوان ہیں، انہیں مجھے پیغام دینا ہے، اگر اس دنیا کے اندر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ لوگوں کے سامنے اور اقوام عالم کے سامنے سینہ تان کر اور گردن اٹھا کر چلنا سکو، تو پھر اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو۔ اس لیے کہ ہمارا دشمن ہمیں مسلمان سمجھتا ہے اور ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ شرمندگی محسوس نہ کیجیے، عزت اسلام کے اندر ہے۔ جب آپ اسلام کے سپاہی بنو گے نا، یہ دنیا آپ کے سامنے جھکے گی۔ میں کل ہی شاید کسی اور جگہ پہ کہہ رہا تھا، ملا فضل الہی پچھلے دنوں رشیا کے اندر کانفرنس ہوئی ہے کہ اس کے اندر مجاہدین کی طرف سے وہ نائب کمانڈر کے طور پہ اس مطلب جو کیا کہنا چاہیے کہ وہ وقت کیا ہوا تھا، اس کے نائب کے طور پہ اس کے اندر موجود تھے۔ لیکن 2003 میں جب امریکہ نے حملہ کیا نا، وہ ملا عمر کی طرف سے چیف کمانڈر تھے رشید دوستم، ان کے جو مجاہدین تھے ان کے گھیرے میں آ گئے۔ رشید دوستم آپ جانتے ہیں مسلمان ہیں، ایسے مسلمان ہیں جس طرح کے ابھی شاید ہو گئے، تو اس نے قسمیں دے کر کہ یہ ہتھیار ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کی، راستہ چھوڑ دیں۔ اور ملا فضل کی یہ خیال تھا کہ ہم اپنے مجاہدین کو بچا لیں تاکہ امریکہ کے خلاف لڑیں۔ لیکن ہوا کیا، جب انہوں نے اسلحہ پھینکا تو انہوں نے سب کو اریسٹ کر لیا، ملا فضل کو بھی اریسٹ کر لیا، اور پھر اس کے بعد امریکہ کے حوالے کر $30 بلین ان کے سر کی قیمت تھی، جس میں ہماری حکومت پاکستان، ہمارا وزیر اعظم اور ہمارا چیف آف دی آرمی اسٹاف اس دور کا جنرل کرامت، وہ بھی اس کے اندر حصے دار بنے اور ہم نے امریکہ کے حوالے کر دیا، اور وہ 12 برس تک گواتا ناموں کے جیل خانوں کے اندر موجود رہا۔ اور پھر جب امریکیوں کے کچھ اسی طرح کے قیمتی لوگ انہوں نے پکڑے تو تبادلے میں ملا فضل بھی نکلے، اور آج وہی ملا فضل جب اس وفد کے اندر شامل اور اس کے ڈپٹی کے طور پر موجود تھے تو کہتے ہیں رشید دوستم، آج امریکہ ان سے امن کی بھیک مانگ رہے ہیں نا۔ رشید دوستم آیا، آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھنے لگا غلام کیا حال ہے؟ جب انہوں نے یوں پیچھے مڑ کر دیکھا، رشید دوستم نے انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اے قوم اور ملت کے غدار، تیرا مجھ سے کیا واسطہ؟ یعنی آج وہی شخص بھی، میں اپنے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یارو جب اسلام کے ساتھ رشتہ اور تعلق ہوگا نا، عزت تمہارا مقدر ہوگا۔ تکلیفیں تو آئیں گی، مسائل تو آئیں گے، پریشانیاں تو آئیں گی۔ ہم نے ملا عبدالسلام کو جو وزیر جو سفیر تھے امریکہ کے
ملا عمر کے افغانستان کے ہمارے پاس جب امریکہ آیا ہم نے اسے پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کر دیا، اور جو ہمارے فوجی ان کے حوالے کرے تو ان کے سامنے انہوں نے برہنہ کر دیا۔ لیکن ایک وقت آیا وہیں ملا عبدالسلام وفد کی قیادت کرتے ہیں۔ تو دوستو ذرا سوچو اور غور کرو کہ میری اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق جوڑی تھی، یہ قرآن آزادی کی علامت ہے، یہ حریت کا پیغام ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ کلمہ جو میں اور آپ پڑھتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر آزادی اور حریت کا کوئی سلوگن دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑی آزادی کا سلوگن ہے، لا الہ الا اللہ۔ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی طاقت ہے ہی نہیں، بس ایک، اور وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کا ہے، آپ اس کے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ بِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، ذرا دیکھیں کیسی محبت انہیں بتا دیجیے، میں ان کے بہت قریب ہوں، من حبل الورید، میں تو ان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن ہم بھی قریب آنا نہیں چاہتے، ہم بھی دور بھاگ رہے ہیں۔ تو ذرا سوچیں اور غور کریں، اس ماہ سیام میں اگر میں اور آپ اپنے رب سے مل گئے نا تو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت ملے گی، اور اگر یہ دور رہے نا رسوا تو ہو ہی رہے ہیں۔ دیکھیے ایٹمی قوت پاتی کا، لیکن جتنی رسوائیاں ایٹمی قوت بننے کے بعد اعلان کرنے کے بعد اس ملک کو ملی ہیں پہلے بھی ملی ہیں۔ ہم اس اصل حقیقی طاقت کو بھول گئے، اس حقیقی طاقت کو آئیے اس رب کے ساتھ تعلق جوڑیں اور اس کے سامنے حقیقی معنوں میں سر سجود ہوں اور اپنی غلطیوں کو ٹالنے پر اس سے معافی مانگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا وفادار بندہ بنائے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔